جی، ہم نے دیکھا کہ آسما جنگی کانفرنس ہوئی ابھی ریسنٹلی لاہور کے اندر، جہاں پہ ایک وائرل ویڈیو گئی۔ جرمن امبیسڈر بول رہے تھے، ان کو روکا گیا ایک پرو پیلسٹینین پروٹیسٹر نے، اور کہا کہ کیا جرمنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں لیکچر دے خطے کے اندر، پاکستان کے اندر، جبکہ اپنے ملک میں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے سسٹمیٹکلی کہ آپ فلسطینیوں کے جو اتحادی ہیں ان کی آواز کو آپ روکیں، سٹائفل کریں۔ صحیح غلط ایک سائڈ پہ ظاہری بات ہے، امبیسڈر کی اسپیچ کو روکنا، امبیسڈر کا پھر واپس شاؤٹ کرنا، وہ ایک سائڈ پہ، پر مین بات یہ ہے کہ کیا یہ نیریٹو غلط ہے کہ جرمنی یہ چیزیں نہیں کر رہا؟ کیونکہ جب آپ ایک ملک کے اندر آ کے ایک اسپیشلی اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ایک لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے مورل سٹینڈنگ کی بات آتی ہے کہ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ یہ ایڈوائس دے سکیں، کیا آپ لیڈ کر رہے ہیں خود فرام دا فرنٹ؟ بات کرتے سر جرمنی کے بارے میں۔ جرمنی جب سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف اس قسم کا تشدد کر رہا ہے، بمباری بھی چل رہی ہے، تو جرمنی ایک پولیس اسٹیٹ سا بن گیا ہے فلسطینیوں کے حق کے اوپر جب بات آتی ہے۔ پروٹیسٹرز کو آپ نے روکا ملک کے اندر، پولیس کو آپ نے آرگنائز کیا، نہ کوئی آرگنائز گیدرنگ ہو سکتی ہے جرمنی میں جس کے اندر کھل کے آپ حقیقت سامنے لائیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑے وٹنس تھے جو ڈاکٹر تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ فلسطین کے اندر ہو کیا رہا ہے، اسرائیلی کر کیا رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس بس بھجوا دیتے ہیں، کیمپینز روک دیتے ہیں، پروٹیسٹرز کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ ہونے نہیں دیتے۔ اور یہ وہی جرمنی ہے جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جو کہ بہت ٹاپ کورٹ ہے دنیا کا انصاف کے لحاظ سے، ادھر ایک کیس ہے نکراگوا جیسے ملک نے ان کو کہا کہ جی یہ تو بہت زیادہ آرمز دیتے ہیں، اسلحہ سپلائی کرتے ہیں اسرائیل کو، جو کہ اسرائیل استعمال کرتا ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ تو اس پہ تو آپ کسی قسم کی جو ویلیوز کی جو پوزیشن ہے وہ آپ اس کے اوپر ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے جرمنی کے اندر، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے، آپ کے پاس آزادی ہو اپنی رائے دینے کے لیے، آپ کے پاس اپنی آزادی ہو کسی بھی قسم کے جو ایونٹ ہے یا جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آپ اکٹھے ہو سکیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب فلسطینیوں کے حق کی بات آتی ہے، ان کے خون کی بات آتی ہے، حقیقت کی بات آتی ہے، تو پھر جرمنی جو ہے وہ ان ساری ویلیوز سے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن اپنا لیتا ہے۔ تو جب یہ کچھ آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اگر یہ پروٹیسٹر نہ اٹھتے تو پھر کوئی اور اٹھتا، کوئی اور کسی پوائنٹ پہ آپ کو ایک کہتا، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو واضح ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ جرمنی کہتا ہاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ویلیوز جو ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ جی پاکستانیوں کے لیے ایک علیحدہ ویلیو، جرمنی کے لیے ایک علیحدہ ویلیو، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، اور جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے وہ اب ڈھکی چکی بات بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر پاکستانی عوام کے اندر بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا خون ہے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے خلاف ایویڈنس ہے کہ وہ اس قسم کا جو جینوسائیڈ ہے، جو اٹیک ہے فلسطینیوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد سے، اس کے اندر وہ مکمل طور پر شریک ہیں۔ تو اگر تو کسی نے آئینہ دکھا دیا تو پھر اس پر تو تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ شاؤٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ نہ کریں اور یہ ڈسکشن نہیں ہوتی، وہ ایک سائڈ پہ، پر انہوں نے کسی قسم کا بھی اس چیز کو کاؤنٹر نہیں دیا، اور یہ جرمنی کے لیے اپنے لیے اچھی ایک لک نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں تو پھر آپ ان کا جواب نہ دیں، اور آپ پھر خطے کے اندر ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بتائیں کہ جی یہ بنیادیں ہونی چاہیے انسانی حقوق کی۔ ایک ڈبل سٹینڈرڈ سے نظر آتا ہے جس کو دور کرنے کا چانس امبیسڈر صاحب کے پاس اسی پلیٹ فارم پہ تھا۔ وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کا کیا سوچنا ہے اس سارے سلسلے کے دوران کیا سٹیپس ہونے چاہیے، اور یہ جو انسیڈنٹ تھا اس کے بارے میں آپ کی جو پرٹیکولر رائے ہے وہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں آگاہ کریں، مجھے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے پاس پھر سے۔ اللہ حافظ۔